अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल शुक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हूँ ठीक ठाक। आज है जी जुम्मा। जुम्मा मुबारक आप सबको। अल्लाह ताला आप सबकी मांगी हुई दुआएं कबूल करे और मेरे लिए भी कपड़ों को चेंज करना, खुशबू लगाना। और जुम्मा तो हम लोग मुसलमानों की ना ईद होती है। तो चलो जी चलते हैं। और लो ये देखें आप मेरी जोन से है ना सेफ अलमारी देख के खुश हुए कि हाय जन्नत कितनी सुलझी हुई औरत है। हैं इतने प्यारे प्यारे कपड़े माशाल्लाह, अल्लाह ताला की देन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको दे अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने तय बाय तय रखे हुए हैं। जुम्मा पढ़ने लगी, झूठ नहीं बोलूँगी। दिस डिपार्टमेंट इज़ माय भाभी, ठीक है। भाभी कपड़े वाश करती है, वही तय लगा के लगाती है। बड़ी सुलझी हुई औरत है। तो वरना मैं तो मेरा तो अब डर लग रहा है कि मैं कौन सा खींचूँ, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। ते दिन दन 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 रहन दो भाई, उतो उतो ही ले लाने। चलो जी आज ये ड्रेस पहनते हैं और करते हैं इसको बंद। आते हैं अपने आयरन स्टैंड की तरफ। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए मिनट में जादू से आप कैसे कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। आप इनको फेंक के आवाज़ दें, परी। हाँ देखिए आवाज़ सुनिए ना आई। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, इनको लंबी उम्र सेहत दे और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना दे। माँ सदके जाए मेरी बेटी कपड़े प्रेस कर दो हैं, मैं फटाफट वाशरूम से हूँ तो ठीक है। ये देखिए ना, माँ सदके जाए मेरी बेटी शहज़ादी। और ये वो वाली बच्ची है जिसको लड़ने के सिवा कोई काम नहीं और लड़ाई करें योर फेवरेट खेल है ना। लड़ाई करनी है कि हुई इतनी प्यारी चुटिया मेरी बेटी की किसने बना दी। जुम्मा नहीं पढ़ा? हाँ चलो जुम्मा पढ़ो, चलो जुम्मा पढ़ो। नमाज़ पढ़ के आ गए? हाँ नहीं माशाल्लाह जी, नमाज़ अदा करके आ गया और इधर कुरान पाक में मशगूल है। और मानो ने भी नमाज़ अदा कर ली है। और आप जुम्मा पढ़ने लगी हैं तो सर पे दुपट्टा तो लेना मेरा बेटा। लाडली लाडली दुपट्टा ले हमारी जान। अब हम करेंगे नमाज इश्क बयां। नमाज इश्क समझते हैं? जब आप किसी के साथ आपको इश्क हो जाए ना तो चल जा भाई, मेरे घर वाले नहीं मानना है। लो जी पक्की गल है। नहीं नहीं मैं तो इल्ज़ाम लगा लगी था कि इन्होंने पीछे से बंद किया हुआ, लेकिन ये चल रहा है। नमाज़ पढ़ने से पहले एसी लगा लिया है। अब तो ऐसे इबादत करें कि सोने रब से ना आप इश्क कर रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी में आपने बड़े इश्क किए होंगे। मैंने तो अपनी माँ से इश्क किया, लेकिन मेरा पहला ही इश्क नाकाम हुआ, माँ छोड़ के चली गई। चलते हैं जी नमाज की तरफ। इधर जी मैं नमाज जुम्मा अदा कर रही हूँ। जब मैं दुआ मांगती हूँ, जो मुझे जानने वाले हैं, कभी हमारे घर में जब महफ़िल मिलाद हुआ करती थी और मेरी दुआ जोन से 20 से 25 मिनट चलती थी, मुझे साथ बैठी हुई औरतें जोन से मुझे हिला के कहा करती थी कि बस करो, क्योंकि घर में कोई माशाल्लाह माशाल्लाह 50-60 औरतें इकट्ठी हुई होती थी। और मैं दुआ, कुछ अंदर से ऐसे मेरी बहनें होती थी जो सिर्फ मेरी दुआ सुनने के लिए आया करती थी। मैं जब अभी भी दुआ मांगने बैठूँ ना तो यकीन माने कि इतनी लंबी दुआ मांगी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं रब से ना बात कर रही हूँ, रब मेरी सुन रहा है। क्योंकि जब आपको अपने अल्लाह पे यकीन होना कि सिर्फ अल्लाह के सिवा आपकी कोई नहीं सुन सकता, तो जब आप दुआ मांगते हैं ना फिर इंसान इतना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, थोड़ा हुआ होता है कि वो कहते हैं ए भी मिल जाए, ए भी मिल जाए, ए भी मिल जाए। कुछ लोग तो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं या मुंह से निकालते हैं, उनकी पूरी हो जाती है। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिनको ना अब रब से बार बार दरवाजे को खटखटाना, मेरा पता नहीं रब को कितना मंजूर है। मैं बार बार मांगती हूँ मेरा रब, फिर उसके ऊपर कौन कहता है, फिर फाया कौन होता है, फिर मैं उतना ही ज़्यादा फिर शुक्र में ना घिर जाती हूँ। आज है जुम्मा मुबारक, आज हम पढ़ेंगे सूरह यासीन। और सूरह यासीन को आप वैसे भी सुबह उठ के ज़रूर पढ़ा करें मेरी बहनों, आपका दिन जो सा बड़ा खूबसूरत गुजरेगा। तो ये इधर मैं एक सूरह निकाली है, सूरह तारिक। ये हमारे एक वकील साहब, मैं सियालकोट से नहीं दूसरे सिटी से हैं, उनकी अक्सर बात याद आती है। वो कहते हैं उनको अपनी बेगम से बड़ा इश्क था, तो वो दुनिया से चली गई, अल्लाह का बुलावा था। तो वो कहते हैं कि मैं जब उम्रा करने गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेगम मेरी साथ होती। तो जब उनकी वफ़ात के बाद वो गए तो कहते हैं मैं मदीना रब से अल्लाह से बातें कर रहा कि अल्लाह की हजूर की, अगर ऐसा होता है कि रूहें भी कभी कभी ना साथ होती हैं, तो अगर मेरी मिसिज़ होती तो मेरे साथ होती, अगर ऐसी बात है तो फिर ना हर उनका नाम तारिक है। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि किसी यानी कि कुरान रकत में ना सूरत तारिक अगर पढ़ी गई ना तो मैं समझूंगा कि मेरी बेगम भी मेरे साथ ही। तो अल्लाह मुझे मौजज़े दिखा। आप यकीन माने जब उन्होंने ये वाक़या सुनाया, मैं अक्सर उनके वाक़या पढ़ के ना तो ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं कि सूरत तारिक 8 दिन मैं इंतज़ार करता रहा, 9वें दिन मुझे कोई बाई चांस रहना पड़ गया। तो 9वें दिन लास्ट टाइम जब मैंने इशा के टाइम बाहर निकलना था, यानी कि मक्का की तरफ रवाना होना था, तो सूरत तारिक पढ़ी गई। कहने लगे कि मैं फूट के रोने लग गया। मैं उनकी बात कर रही हूँ तो उनकी बेगम यानी कि अपनी बीवी के इश्क
سے نا میری آنکھیں بار رہی ہے کہ ماشاءاللہ کہ اللہ بھی نہ دیکھیں پھر گواہی دیتا اللہ تعالیٰ وہ اتنی مثلا کہ انہوں نے جب یہ بات سنائی تو یہ بھی صورت طارق نکلی ہے تو میرا دل نہ دل میں ان کا واقعہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جوار رحمت میں ان کو جگہ دے, ان کی مسز کو. اور بڑا مزہ آیا ان کا یہ واقعہ سن کے. تو بس جی قرآن پاک کو میں کھولتی ہوں تو پھر اکثر سورۃ حشر کی آیات, پھر سورۃ قلم کی آخری آیات کو پڑھ کے بیٹی کو پھونکتی ہوں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جمعہ والے دن میرے ارد گرد میرے بچے نماز ادا کر کے, میرے بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں آتے ہیں اور پھر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں. بڑے چھوٹوں کا سنتے ہیں, چھوٹے بڑوں کا سنتے ہیں, یا بابی نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور میں بھی ماشاءاللہ آج کل ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. پھر ہم آپس میں نا اکثر ڈسکس کرتے ہیں, یعنی کہ یہ نہیں بیٹھ کے ہم کسی رشتہ دار کی چگلیاں لگاتے ہیں. رشتہ دار ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اپنے کاموں سے کام جو بندہ رکھتا ہے کسی کی زندگی میں وہ نہیں کرتا. اگر زندگی میں کوئی مسئلے مسائل آ جائے بلکہ وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ان کی چگلیاں لگانے کا کیا فائدہ ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ کوئی اگر مسئلہ پڑ بھی جائے تو ہم لوگ مل بیٹھ کے نا اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے فیملی میں ایسے ہی جو ان سے آنا رشتوں کی جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ رکھے. آمین. ادھر جی لاڈری آ گئی پھر نماز کی طرف اور رکھا ہی اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پہ. میں اس کو کہہ رہی ہوں کیا کرنے لگی ہوں ماما جی, میں نماز پڑھنے لگی ہوں. تو لاڈلی پڑھنے لگی ہے جی نماز. اللہ سجدوں کو قبول کرے, وہ جانتا ہے کہ لمبے سجدے یا اشارتن نماز یا کیا قبول کرتا ہے وہی جانتا ہے دلوں کے بیدوں کو. میرا پروردگار جانتا ہے. اللہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ میرے حق میں بھی وہ دعا مانگے وہ میرے حق کی بھی دعائیں قبول ہوئیں. جو میری منہ سے نکلنے والی دعائیں نہیں ہیں نا وہ بھی قبول کرے. آج تو موسم سنا ہے کہ باہر دیکھیں کیسا موسم ہے, اب دکھاؤں آپ کو. ہلکی ہلکی دھوپ ہے لیکن اتنی زیادہ ہبس ہوئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا. بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ باجی ہلکی ہلکی دھوپ ہے لیکن نا بہت ہی زیادہ ہبس ہوئی ہے. تو وہی کام عورتوں والا, ٹیپیکل عورتوں گھریلو عورتوں والا. آج کی پکائی ہے سب تو اوکھا سوال نا, آج کی پکائی ہے. یقین مانے دن چڑھتا ہے اور میں رات پڑ جاتی ہوں, میں کہتے ہی رہتی ہوں ان سے آج کی پکانا ہے, آج کی پکانا ہے. مجھے کوئی نہیں بتاتا, بس میں آ گئی ہوں اپنے بچوں کی طرف. کتنا سوکھا ہوا ہے پانی, ابھی گرمی میں نہیں ڈالوں گی, ڈرائی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہم جنی من النار. اللہ تعالیٰ گرمی کو کم کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیمن تو اس کے اگائے ہیں لیکن اتنی شدید گرمی میں نا, چلو اللہ تعالیٰ آخرت کی گرمی کیسی ہوگی کبھی سوچا ہم لوگوں نے. ہائے میں کہتی ہوں کہ یہ میں ننگے پاؤں ہوں, ٹھیک ہے, اور ننگے پاؤں میں نے زمین پہ پاؤں رکھا ہے نا. ایک دفعہ تپش نے نا مجھے ہوش دلایا. اللہ تعالیٰ جب ہمیں قبر میں رکھ دیں گے تو پھر یہ تو پیچھے سے بریانیاں کھانے لگ جائیں گے. اس کو بوٹی ملی ہے اس کو نہیں, بچے اپنے سسرال والوں کی طرف ہو جائیں گے. کسی کے میکے آئے ہوں گے, کسی کے سسرال والے آئے ہوں گے, کسی کے دوست یاد, کسی کے احباب, کسی کو ماں نہیں یاد رہنی ہے نا. اس لیے ہم اپنی مغفرت کی نا خود دعا مانگا کریں, اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگا کریں. تو چلو جی کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا آرام. اور فضول جو لائٹس انہوں نے جلائی ہوئی ہیں وہ میں کرتی ہوں آف. جب بل آتا ہے نا تو سب سے پہلے میرا بھائی اور میں جو ان سے نا وہ بھائی کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور میں بس ہوتی ہوں کہ پھر مجھے بھگتنا پڑتا ہے. تو لائٹ آف کرتے ہیں تھوڑا سا آرام, تو پھر چلتے ہیں چھت پہ کریں گے کوکنگ. جی بڑی گرمی, میں تو چکر لگا کے آ کے تھک گئی. باہر بہت گرمی ہے. ہمارا بچہ آپ پانی پیو, اس میں تو میں نے گلوکوز شامل کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. گھر والے کہہ رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں نا پیلا پیلا پن نظر آ رہا ہے. نہیں, میری اکھاں دے وچ دکھ نے میری اکھاں دے وچ او روگ نے جڑا میں منہ چ نہیں دس سکتی. میرے وہ درد نے کہ جڑے میں منہ چ بیان نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس لیے میری اکھاں چ بیان ہوندے نے, اور اس لیے میں پانی پیوں گی. اس میں گلوکوز ڈالا, مجھے گلوکوز دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ کہتے ہوں گے کہ اس کے گھر والے کتنے اچھے اس کی کیئر کرتے ہیں. نہیں جی, ساڑھے کار دے کام کون کرے گا. سی بھی میں کہا اگر مجھے کچھ ہو گیا ساڑھے کار دے کام کون کرے گا, کھانا کون بنائے گا. اس لیے مجھے گلوکوز دینا, صحت دے تندرستی دے. ہاں جمعہ ہے نا, دعا مانگو یا اللہ میری باجی کو صحت تندرستی دے, اور اس لیے میں گلوکوز والا پانی پیوں گی, ٹھیک ہے. باجی شگل ملا لائی رکھیا کرو اپنے نال ہی, دوسرے دے نال نہیں, کیونکہ دوسروں کی زندگی پر ہنسنے سے بہتر ہے بندہ اپنی طرف ہنسے ہے. تو شکر ہے جی اللہ تعالیٰ کا. نہیں مجھے تو کل میری آنکھوں میں یہ کہہ رہے ہیں کوئی پیلا پیلا نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں. آپ میری بھابھی کہہ رہی ہے آپ کی آنکھیں نا پیلی پیلی ہو گئی ہیں. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مجھے میری آنکھیں پیلی ہوئی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے نا ان کے کہنے پہ نا یہ پینا شروع کر دیا. تو مجھے بڑی جلدی گرمی فیل ہو جاتی ہے نا. میں بڑا پیمپر چائلڈ بچہ ہوں,
تو میرے بھائیوں نے تو فٹافٹ کہا جی اس کو یہ دو، اس کو وہ دو، اس کے گوشت نہیں کھانا، اس نے وہ نہیں کھانا، سارا کچھ بند کر دیتا ہے بقرہ عید ہو یا بقرہ عید گزر جائے، آپ لوگوں کے گھر جب تک گوشت نہیں نہ بنتا سمجھ نہیں آتی کہ عید آئے کہ نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ عید اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی تہوار بنایا کہ جن لوگوں کو نہیں ملتا گوشت، یقین مانے کہ بلکہ ملتا یا نہیں ملتا، پورے سال کے بعد آپ کو صاف ستھرا گوشت کھانے کا نا مزہ آ جاتا ہے۔ تو ادھر میں گوشت کے پیسز، بیف کے میں یہ بڑے بڑے پیسز نکلوائے تھے اور اس کو میں چھوٹے چھوٹی بوٹیاں کر کے دی ہیں کہ سائی بھائی کو، ورنہ انہوں نے میرے منہ پہ کڈ مارنا تھا کہ باجی یہ پیستے کر کے لے آؤ، کیونکہ درزیوں کی جون سے نا غصے دیکھنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی عید کو کسائیوں کے غصے دیکھنے والے ہوتے ہیں بڑی عید کو، لیکن بھائی نخرے وہ دکھاتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں، ذرا کام جو کر نکلوانا آپ نے۔ اس میں نے ڈالا ہے جی مسالہ جات کوئی زیادہ نہیں ہے، نمک مرچ ہلدی ہے، پیسا ہوا دھنیا ہے، سوکھا ہوا اور زیرہ ہے جو میں نے روسٹ کیا ہوا، اس کو میں بعد میں پیس لیتی ہوں۔ انار دانے کو بھی میں نے پیسا ہوا ہے اور اس کے بعد آمچور ہے تھوڑا سا۔ یہ آپ کو کنڈی ڈنڈا لینے کی ضرورت نہیں، ورنہ میرے پاس تو نانی اماں کی کنڈی ڈنڈا پڑی ہوئی تھی، شکر ہے وہ میرے نان کیانو نہیں پتہ نہیں تو ونڈگت نہیں اور یہ میں نے کنڈی ڈنڈے میں نا پیسا ہے، کنڈی ڈنڈے کو میں نے استعمال نہیں کیا، لہٰذا آج کا یہ مشینیں آئی ہیں میری بہنوں میرے ہاتھ سے، میں نے 12-14 ہزار روپے کی لی تھی، اتنے کی ہے، بس تھوڑا تھوڑا ڈالے، چکن کے کو زیادہ یہ لگاتا نہیں ہے زور، تو اگر آپ یہ اس کا لگائیں گے تو اس میں کافی اس کو زور لگانا پڑا۔ یہ میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے دھنیا فریش اس میں، اور کاری انڈر کو ہی میں نے ڈالا تھا اسی کے اندر، اسی کو سارا میں نے پیسا، اور پیسنے کے بعد یہ میں مکھیوں پہ مکھیاں لگا رہی ہوں۔ یہ وہ والی مکھیاں ہیں کہ آپ جب غصہ چڑھا ہو نا، آپ کسی کے منہ پہ وگاتی نہیں لگا سکتے، لہٰذا سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکالیں، فل زور لگائیں، اور اس قیمے کو نا آپ نے نا اچھی طرح کرنا۔ کچھ نہیں ڈالا میں نے اس کے اندر، لہسن پیاز اور تھوڑا سا نا میں نے ادرک وہ اس کو ساتھ ہی پسوا لیا تھا۔ اس کو رکھیں گے فریزر میں کوئی 2 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بڑا سا میں نے توا لیا، توے کے اوپر میں گھر والے میرے دیکھے بنا کے پھینک رہے ہیں، سوٹ رہے ہو، اور میں چک کے نا ایک سائڈ پہ رکھ رہی ہوں۔ ایک سائڈ پہ آپ نے گرم اس کو کرنا ہے، پھر دوسری سائڈ کرنی ہے توے کے ایک سائڈ پہ نا اس کو لگاتے جانا، جیسے آپ لوگ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، یہ دنیا داری ہے، کام کٹوایا تو وہ ایک سائڈ پہ بندے نو لا دیتا، چلو بس ٹھیک ہے ان کام نکل گیا ریالٹی ہے، میں کئی باتیں آپ کو ریالٹی کی بتاتی ہوں، سوشلائزڈ بندہ ہوں، زمانے پھرنے ٹرنے والا، تو میں آج دیکھتی ہوں کہ لوگ نا کئی دفعہ مطلبی ہوتے ہیں۔ باجی یہ شام کا کھانا شانا کھایا، یہ گشت ہو رہی ہے اور اب ہم سوئیں گے، گشت کریں گے تھوڑا سا، تو بس جی اپنا دھیان شان رکھیے۔ آج کا جمعہ ہمارا ایسا گزرا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جمعے والے دن کیا کیا، سونے کمنٹ کیا کرو، خوش رہا کرو، ہنستے رہا کرو، مسکراتے رہا کرو، کوشش کریا کرو کہ تھوڑے ہاتھ اور زبان دینا کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے اگر دکھ جائے نا تو یقین مانے آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں شاد آباد رکھے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔